السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی کے بارے میں بات کر رہے تھے جو سلمان فارسی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جو جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا اور مہر نبوت کو ڈھونڈتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی چادر اپنی کمر سے سرکا دی اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو۔ کہتے ہیں میں اس کو پہچان گیا اور میں نے اسے چومنا شروع کر دیا اور میں زاروں قطار رونے شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا کہ کس طریقے سے میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ اپنے دل کو اسلام کی روشنی کے ساتھ منور کر سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی سے بہت پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اب سب سے بڑا پہلا مرحلہ تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقا سے پوچھا کہ ان کی آزادی کا کیا معاوضہ لیا جائے گا، اور اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر یہ آزاد کریں گے، یعنی 300 کھجور کے درخت لگائے جائیں گے اس کے باغ میں، اور 40 اوقیہ سونا اگر دیا جائے گا تو پھر وہ حضرت سلمان فارسی کو آزاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے سفارش کی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اور سب نے مدد کر کے اور کھجور کے وہ درخت لگائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان درختوں کو لگانے میں مدد کی۔ اب سونے کی ایک ادائیگی کی بات رہ گئی تھی کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلمان کو دے دیا اور اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ آزاد ہو گئے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کا موقع آیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لیے بہت شدید خطرے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ چنانچہ اس خندق سے مشرکین پریشان ہو گئے کیونکہ عربوں میں اس طریقے سے کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ پہلا طریقہ تھا کہ جس میں عرب میں یہ ہوا کہ خندق کھودی گئی اور جنگ لڑی گئی، جس سے تمام مشرکین مکہ جو ہیں اس پر واپس چلے گئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی بہت زیادہ اپنی عبادات کے اندر ایک بیلنس رکھتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام کیا تو دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی بیوی جو ہے وہ بہت نہایت خستہ حالت میں رہتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا حال آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں بنتی سنورتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت جو ہے یا تو روزے سے ہوتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی کو ایک طریقہ سمجھ آیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب ابو دردہ نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ میرے ساتھ اس کھانے میں شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اس پر حضرت ابو دردہ نے اپنا روزہ توڑ دیا کیونکہ وہ نفلی روزہ تھا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح جب عبادت کا وقت آیا رات کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی سو جائیں۔ ابو دردہ پھر اٹھے، پھر ان کو سلا دیا۔ صبح حضرت ابو دردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا، کیونکہ سلمان فارسی نے ان کو فرمایا تھا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان نے سچ کہا۔ آپ زہد و تقوی کے بہت اعلیٰ مقام پہ تھے، کبھی بھی اپنے لیے گھر نہیں بنایا بلکہ جہاں بھی جگہ ملتی آرام سے سو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب اپنے خلافت میں مدائن کی حکومت پر سرفراز کیا، 5000 تنخواہ تھی، لیکن پھر بھی سادگی کے ساتھ گدھے پر سوار ہوتے اور لکڑیاں کاٹتے تھے، کبھی فسق و فجور و خیانت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ فرماتے کہ 3 لوگوں کے لیے جنت مشتاق ہے، علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سلمان فارسی کی طرح ایمان کو پانے کی طلب عطا فرما دے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حق تلاش کرنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے استطاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.